لنگر کے دوران کھانا جب ہم انجوائے کر رہے ہیں تو آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملواتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہوئی ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلام ہے اس کی تبلیغ کے لیے. یہ دیکھیں دوست باقی انجوائے کر رہے ہیں ہمارے سامنے ایک دوست, ان سے ہم ان کا تعارف انہی کے زبان سے لیں گے اور پھر تھوڑا پوچھیں گے کہ کہاں پہ یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا ہمیں اپنا نام بتا دیں. اور جی میرا نام ندیم احمد وسیم ہے جی, اور پچھلے 15 سال سے مجھے خدمت دین کرنے کی توفیق خدا تعالیٰ نے دی ہے نائجیریا میں, ویسٹ افریقہ. اچھا 15 سال سے آپ نائجیریا میں؟ جی 15 سال سے ماشاء اللہ. آج کل کتنی آپ کی؟ میرے بچے وہیں پہ ہوتے ہیں. اچھا, اور وہیں پہ پیدائش ہوئی ہے. اچھا, اور میں 8 سال کیا 2008 میں میری تقرری ہوئی. اچھا, 21 اپریل کو میں وہاں پہ پہنچا, اسی دن جس دن حضور کی آمد تھی وہاں پہ. اچھا 2008 میں ماشاء اللہ, زبردست. 21-22 اپریل. اچھا اچھا اچھا. اور مجھے 5.5 سال پرنسپل جامعہ رہنے کی توفیق ملی. اچھا, اس کے بعد اب میں ریجنل مشنری ہوں. اچھا, اور میں عبادان میں ہوتا ہوں. عبادان ویسٹ افریقہ کا سیکنڈ لارجسٹ سٹی ہے آفٹر کائرو. اچھا اچھا. اور حضور لاسٹ ٹائم آئے تھے وہاں پہ. اچھا, خلیفۃ مسیح ثالث نے 1980s میں وہاں پہ ایک بڑی مسجد کا افتتاح فرمایا. اچھا, بڑی جماعت ہے, بڑا شہر ہے, کراچی کی طرح سمجھ لیں. اچھا, اور وہاں پہ 17-18 ہزار احمدی ہیں جن کا میں مربی ہوں. 17-18 ہزار جی. اور آئی تھنک مور دین وی ہیو 124 احمدیہ ماسک. اچھا, پورے نائجیریا میں؟ ہاں جی نائجیریا ماشاء اللہ. اور بڑھ رہی ہیں؟ میرے ساتھ 18 معلمین کام کرتے ہیں اور 2 مربیاں. اچھا میں ریجنل مشنری ہوں. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ وہاں جس طرح کی مخالفت پاکستان میں یا دوسرے وہاں جنرلی افریقہ میں ویسے مخالفت نہیں ہے. اچھا, افریقہ میں مذہب اٹ سیلف ایشو نہیں ہے. اچھا, وہاں پہ ہوتا ہے ایک ہی خاندان کی ایک ہی بہن بھائی جو فیملی ہے. اچھا, کوئی عیسائی ہے, کوئی یہودی ہے, کوئی آئیڈل ورشپر ہے, اور کوئی مے بی ہی از ناٹ ہیونگ اینی فیتھ ان اینی ریلیجن. وہ کوئی مسئلہ نہیں. اس کے باوجود وہ سارے فنکشن میں اکٹھے ہوتے ہیں اپنے دوستوں یاروں کی طرف. اور ان کے لیے بڑی مشکل ہے, بڑا عجیب سا ہے کہ مذہب کے نام پہ لوگ ایک دوسرے کا قتل کریں. اچھا, وہ بڑا عجیب سمجھتے ہیں. اچھا, اور کوئی مولوی بھی اگر جنرلی اس طرح کا فتنہ پھیلائے اس کا ایک اچھا امیج نہیں ہے معاشرے میں. اچھا, جنرلی یہی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ لیکن سعودی عربیہ کی ایڈ سے وہ وہاں پہ عربی اسپیکنگ لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں. وہ عربی سکھاتے ہیں, پھر ان کو اسکالر بنا کے بھجواتے ہیں. اچھا, تو اس لحاظ سے تھوڑا سا ہے. اچھا, لیکن جنرلی عام جو پبلک ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتی ہے کسی بھی مذہب کے خلاف. اچھا, یہ اس کا معاملہ خدا. اچھا, تو آپ کے علم میں ہوگا اس سال جو بیعتیں ہوئی ہیں وہاں کتنی اس سال بیعتیں ہوئی ہیں؟ نائجیریا فرسٹ آیا بیعتوں میں. اچھا, اوور 42,000 پیپل نائجیریا میں ایک سال میں ماشاء اللہ. اور باقی ہمارے کتنے؟ پچھلے سال ہماری تقریباً ایوریج 80,000 سے 120,000 120,000 ہوتی ہیں. اچھا, اس وقت تقریباً کم ہے پینڈیمک کی وجہ سے. اچھا اچھا, بجٹ کے بارے سے مسئلے ہوتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. ہمارے ٹوٹل مربیان کتنے ہیں وہاں جو پاکستان سے جو گئے؟ پاکستانی تقریباً 10 مربیان ہیں. اور جو نائجیریا کے ہیں جو غانا سے پڑھے ہیں یا بعض نائجیرین جو پاکستان سے پڑھے تھے وہ اراؤنڈ 30 ہیں. تو لیٹس سے وی ہیو اراؤنڈ 40 مولدین. اچھا, پلس ایڈیشنل معلمین جو ہیں وہ 355 ہیں سب پہ. تو وہاں یہ جو لوگ جاتے ہیں نائجیریا پرانی جماعت ہے اور اوور 100 ایئرس. 2016 میں ہم نے 100 ایئرس سینٹرلی جلسہ کیا تھا. اچھا ماشاء اللہ, زبردست. تو دوسری جو بات یہ ہے کہ نائجیریا کے اندر جیسے لوگ مختلف ممالک میں جاتے ہیں, کوئی پاکستانی یا کوئی بزنس پوائنٹ آف ویو سے کون سا وہاں پہ ٹرینڈ ہے جس کے اندر کوئی؟ نائجیریا میں جنرلی فارنر زیادہ تر انڈین اور لیبنیز ہیں. لیبنیز کا اپنا بزنس ہوتا ہے اور وہ بڑے مشہور ہیں اور ان کی دکانیں ہیں. اس کے علاوہ ساؤتھ افریقن چند ایک ہیں اور لیکن زیادہ تر انڈین ہے. انڈین ہر طرح کے بزنس میں ہے. مثلا ابھی جو لاسٹ اسی سال 2 مہینے پہلے ڈان گوٹے وہاں کا ریچسٹ پرسن ہے ان افریقہ, اس نے آئل ریفائنری کھولی ہے سب سے بڑی پوری دنیا کی خاص لحاظ سے. اس نے تقریباً 12,000 انڈینس کو بلایا اور انڈین بڑے بزنس مین ہر شعبے میں ہے وہاں پہ. ان کی امبیسی بھی بڑا اچھا اس ان کا ایک سسٹم ہے مینج کرتے ہیں. اس کے بعد چائنیز بھی ہیں. چائنیز بھی بہت ہے, روڈ کنسٹرکشن میں ہے اور بھی بڑی ڈیولپمنٹ جو کام ہو رہے ہیں. لیکن جنرلی اگر نائجیریا میں نے دیکھا ہے انجینئرس کی ٹھیک ٹھاک تنخواہ ہے, وہ 5 to 10,000 منتھلی ڈالرس میں ہے. اور پھر ایک جرمن کمپنی ہے ڈانگوٹے اینڈ سوائے, ڈانٹے اینڈ سوائے اور جولیس برگر, یہ روڈ کنسٹرکشن کی کمپنی ہے, بڑی انجینئرس ہے, ان کی بھی الاؤنسز بڑی ہائی ہے. اس کے علاوہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, اکاؤنٹس میں بندے جانا پسند کرتے ہیں. اور آف کورس پالیٹیشین جو ہے. یہ 3-4 شعبے ہیں جو سب سے زیادہ. پاکستانیوں کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے بالکل؟ نہیں, پاکستانی کو خاص نہیں, کوئی خاص نہیں. اچھا, باقی آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ وہاں کیا سکوپ ہے جیسے کوئی یورپ سے جنرلی نائجیریا جو ہے نا پہلے بہت زیادہ رچ کنٹری تھا اور بڑا صحیح تھا، آئل آپ کو پتہ ہے دنیا میں چھٹے نمبر پہ آئل پروڈکشن کے حساب سے، لیکن پریزنٹلی پچھلے لیٹس سے ود ان لاسٹ 20 to 25 اور لیٹس سے 30 ایئرس کرپشن کی وجہ سے مسائل زیادہ ہیں، جو کرنسی ہے مسلسل ڈیکریز ہے ہو رہی ہے اور ڈی ویلیو ہو رہی ہے۔ پہلے کبھی ایک پاؤنڈ کے برابر ان کی ایک نیرا تھا جو لوکل کرنسی ہے۔ حضرت خلیفہ مسیح جب آئے 2008 میں ظہور فرمایا، جب میں لاسٹ میں آیا تھا تو نائجیریا کے روڈس جرمنی سے زیادہ بہتر تھے، کیونکہ ان کے پاس آئل کی دولت تھی۔ تو اب تو ان کی جنرلی حالت صحیح نہیں ہے۔ اب 1 پاؤنڈ یا 1 یورو سمجھیں تقریباً 1000 کے برابر ہے، کرنسی بہت ڈی ویلیو ہو چکی ہے اور کرپشن ہے اور انسیکیورٹی اور بہت مسائل ہیں، اتنا کہ لاسٹ 2 ایئرس کڈنیپنگ ایک بڑا عام بزنس ہو گیا تھا۔ بہرحال جنرلی اٹس ناٹ اے سیف کنٹری جنرلی۔ چلیں، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا، انشاءاللہ۔